میرے آقا نے اپنی نجی محفل میں ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں یہ بتاؤ میرا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ تو کسی نے بلال حبشی کو دیکھا، کسی نے صدیق اکبر کو، کسی نے سہیب رومی کو، کسی نے وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے میرا سب سے بڑا جو عاشق ہے یہاں نہیں ہے، وہ جو عاشقوں کا سردار ہے جسے سید العاشقین کہتے ہیں وہ قرن میں رہتا ہے، اس کا نام اویس قرنی ہے۔ ان کے نام پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، ان کا نام اویس قرنی ہے۔ تو کسی نے کہا حضور ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کبھی مدینہ شریف میں آئے نہیں ہیں۔ میرے آقا کا جواب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں میرے اویس کو زمین والے نہیں جانتے لیکن آسمان پر میرے اویس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ بات چھپی ہے غوث پاک کی سرکار کی۔ میرے آقا فرماتے میرا ایک جبہ شریف ہے وہ میرے اویس کو دینا، اے عمر اے علی۔ لمبی داستان میں سمیٹ رہا ہوں، مجھے ٹاپک پر بات کرنی ہے۔ یہ میرا جبہ یہ میرے اویس کو دینا، اے عمر فاروق اعظم اے مولا علی۔ ٹھیک ہے، دو نام بتایا۔ اسی جبے کو لے کے حضور کے ظاہری انتقال کے بعد سرکارہ نے عمر و علی پہنچے اویس قرنی کے پاس، آپ نے وہ جبہ دیا اور معلوم ہے حضور نے کیا کہا تھا؟ حضور نے کہا تھا یہ جبہ میرے اویس کو دے دینا، میرا سلام میرے اویس کو دے دینا، اور یہ میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا بھی کر دینا۔ یار پیر اپنے مرید سے نہیں کہتا، مرید اپنے پیر سے کہتے ہیں، لیکن عجیب شان ہے حضور کی مشفقانہ طور پر۔ حضور نے فرمایا میرے اویس سے کہنا میری امت کی مغفرت کی دعا کر دے گا۔ اویس قرنی حضور کا جبہ لے کے بہت روئے، بہت روئے، بہت روئے، مصلی پر کھڑے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، اے میرے مولا تجھے اس جبے کا واسطہ جو حضور کے جسم پاک کا بوسہ دے چکا ہے، اے میرے مولا اس جبے کا واسطہ جس نے حضور کے پسینے کو جذب کیا ہے، اس جبے کا واسطہ یہ جبہ اس ذات کے جسم پاک پر تھا جس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، اس کا جبہ ہے جس کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، اس کا جبہ ہے جس کے لاڈلے کا نام حسن و حسین ہے۔ میرے آقا کی بات ہے، میرے آقا کی امت کی مغفرت فرما دے۔ بہت دیر کے بعد آواز آئی اے اویس میں نے اپنے حبیب کی آدھی امت تیری اس دعا کے وسیلے سے بخش دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو کام ہو گیا، ذرا دل سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر اویس قرنی لگ گئے، بولے میرے مولا وہ جو تھوڑی سی بچی ہے آدھی اسے بھی بخش دے، جو بچی ہے اسے بھی بخش دے، جو بچی ہے اسے بھی بخش دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آواز آئی اے اویس جو آدھی بچی ہے اسے عبد القادر کی دعا سے بخشوں گا۔ آئے نہیں ہے، دھوم مچی بھول گئے، ہے، آئے نہیں ہے، دھوم مچی ہے، ذرا اونچی بولے آئے نہیں ہے، دھوم مچی۔ ایک بات اور سن لیں، پھر غوث پاک سرکار کی پیدائش، آپ کی تعلیم اور آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی کچھ باتیں سنیں گے انشاءاللہ۔ تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں بہت دنوں کے بعد ملے ہیں تو بہت دنوں تک گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا آپ سب تشریف لائے اس سردی کے موسم میں۔ حضور غوث پاک سرکار دیکھیں، لوگ آنے کے بعد دھوم مچاتے ہیں، آپ آنے سے پہلے دھوم مچائے ہوئے۔ حضور سرکار غوث اعظم کا سلسلہ معلوم ہے کیا ہے؟ سلسلہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی مخدومہ کائنات، ان کے شوہر مولا علی، مولا علی کے بڑے بیٹے امام حسن، ان کے چھوٹے بھائی امام حسین، ان کے لاڈلے امام زین العابدین، ان کے لاڈلے امام باقر، ان کے لاڈلے امام جعفر صادق، ان کے لاڈلے امام موسیٰ کاظم، ان کے لاڈلے امام علی رضا، ان کے لاڈلے امام جواد تقی، ان کے لاڈلے ان کے ہمسر بزرگ سرکار شیخ معروف کرخی، ان کے خلیفہ شیخ سری سختی، ان کے خلیفہ شیخ جنید بغدادی، ان کے خلیفہ شیخ ابوبکر شبلی، ان کے خلیفہ شیخ عبد الواحد تمیمی، ان کے خلیفہ شیخ ابو الحسن، ان کے خلیفہ شیخ ابو سعید مخزومی، ان کے خلیفہ شیخ عبد القادر جیلانی، مڈل میں ہے شیخ جنید بغدادی۔ میں نے جتنے نام لیے سب کی مزارات پر ایک نہیں کئی کی مرتبے حاضری دے چکا ہوں، کئی کی مرتبے، کچھ ایران میں ہیں، کچھ مدینہ شریف میں ہیں، کچھ عراق میں، کئی کی مرتبے سارے 12 ان اماموں کی بارگاہ میں حاضری دے چکا ہوں۔ 12 امام ہیں، ٹھیک ہے، 12 امام ہیں۔ یہ معلوم ہے عجیب بات ہے، ایک تو مولا علی، ایک حسن حسین، 3 یہ ہو گئے، بچے 9۔ کتنے بچے؟ یہ عجیب بات ہے کہ یہ جو 9 امام ہیں یہ سب کے سب امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ جو 9 امام ہیں نا یہ سب کے سب امام حسین کی اولاد میں سے ہیں۔ امام حسن کا کوئی بیٹا امام نہیں ہے جبکہ ان کے نوکر بھی امام ہیں۔ ظاہری طور پر ان کا کوئی بیٹا امام نہیں ہے،
امام حسن نے ایک دن اپنے سر کو اٹھایا اور وہ تختی دیکھی جس پر تقدیریں لکھی رہتی ہیں، جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ دیکھا تو کہتے ہیں اے میرے مولا، حسین میرا چھوٹا بھائی ہے، میں حسین کا بڑا بھائی ہوں۔ حسین کی اولاد میں میں دیکھ رہا ہوں اوپر جو لوح محفوظ ہے جس پہ تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس تختی پر حسین کی 9 اولادیں امام ہیں، میری ایک اولاد بھی امام نہیں ہے۔ آواز آئی میرے محبوب کے لاڈلے حسن سن، حسین کی 9 اولادیں امام ہیں، لیکن حسین کی 9 اولادوں کی خوبیاں سمٹ جائیں گی، جو تیرا ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے اس کے اندر سما جائے گی، دنیا اسی کو عبد القادر جیلانی آئے نہیں ہے، دھوم مچی ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو آئے نہیں ہے، دھوم مچی ہے، دل سے بولو آئے نہیں ہے، دھوم مچی ہے، پھر سے بولو لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث، لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم، پھر سے بولو ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک یا غوث اعظم۔ لبیک یا غوث اعظم۔ ربیل بھائی، شاکر بھائی آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ مبارک ہو بھائی، یہ بہت بڑی بارگاہ کی یہ درویش لوگ ہیں، آگے بیٹھے کوئی دقت نہ ہو تو بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ، بیٹھ کیا کہنے ماشاء اللہ۔ بابا جی خیریت سے ہیں؟ بہت بڑے ایک اللہ کے ولی کے یہ بھائی ہے، سکے بھائی، گڈو بابا ماشاءاللہ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بھائی معافی چاہتا ہوں، میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، میرے بزرگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، معافی چاہتا ہوں، ذرا پھر سے کہتے ہیں آئے نہیں ہیں، آواز کمزور ہو گئی، آئے نہیں ہیں، ہاں بچے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، اب ہم بیٹھ گئے تو تم بھی بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے، دیکھنا ہے کہ آج زور کتنا بازوئے قاتل میں بچے بھی آج اپنی محنت، اپنی مشن میں محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، حضور کی مجلس میں ہے تو فیض تو ملے گا، ان کے صدقے میں شاید ہم لوگوں کو مل جائے۔ آئے نہیں ہیں، دو مچی ہے، ابھی غوث پاک پیدا نہیں ہوئے تب اتنا وقت لگ گیا، اتنا وقت لگ گیا۔ ایک بات اور سن لیں، غوث پاک کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے تو غوث پاک کے پیر شیخ ابو سعید مخزومی، ان کے پیر شیخ ابو الحسن، ان کے پیر ابو فیض طوطوسی، ان کے پیر عبد الواحد، ان کے پیر ابو بکر شبلی، ان کے پیر شیخ جنید بغدادی، کم سے کم غوث پاک سے 250 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 250 سال اونچی بولے پہلے کے بزرگ ہیں، وہ اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، بغداد شریف میں ان کی مدار شریف ہے، اپنی خانقاہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہوں نے اپنا سر اٹھایا، شیخ جنید بغدادی، ٹھیک ہے، سر اٹھا کے بولے اے میرے مولا، ولایت کی دنیا میں جو میرا اسٹیٹس ہے، ولایت کی دنیا میں جو میرا لیبل ہے، یہ لیبل کسی اور کو ملا، جو میرا منصب ہے، جو میرا معیار ہے، جو میرا اسٹیٹس ہے، لیبل ہے، یہ لیبل کسی اور کو ملا۔ آواز آئی میرے جنید اپنا سر اٹھا کے اوپر دیکھ، جب سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو ایک جھنڈا لہرا رہا تھا، اس پر لکھا تھا جنید بغدادی۔ کیا لکھا تھا؟ سب کی آواز آئے، اللہ کے دوست کا نام ہے، ذرا دل سے کہتے ہیں جنید، اللہ سب کو حاضری کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ اس پر کیا لکھا تھا؟ جنید بغدادی۔ تو پھر آواز آئی کہ میرے جنید اب اپنا سر اور اوپر اٹھاؤ۔ جب انہوں نے اپنا سر اور اوپر اٹھایا تو ان کے جھنڈے کے اوپر بھی ایک جھنڈا لہرا رہا تھا، اس پر لکھا تھا عبد القادر جیلانی۔ کیا لکھا تھا؟ عبد القادر جیلانی۔ بولے میرے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ کیونکہ غوث پاک آئے نہیں ہیں، 250 سال 300 سال پہلے کی بات ہے، ابھی عبد القادر نام تو کوئی اتنا بڑا ولی پیدا بھی نہیں ہوا جس کی شہرت ہو۔ کہتے ہیں میرے مولا یہ عبد القادر کون ہے؟ آواز آئی میرے جنید تو اگر ولی ہے تو یہ ولیوں کا سردار ہے۔ آئے نہیں ہے، دل سے بولو آئے نہیں ہے،